بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، مئی بہت مشکل مہینہ ہے ان ٹرمز آف دس وار، اور اس میں ابھی تو 11 تک دیکھیں ایک فیز ہے اس کا، 11 مئی کے بعد یہ اپنی ایک نئے فیز کا آغاز ہوگا پوری دنیا کے لیے، ایک نئی جنگ کی شکل ہوگی، ایک نئی ابتدا ہونے جا رہی ہے 11 مئی کو۔ مارس جیسی اپنے سائیکل کا آغاز کرے گا، تو اتنا ایزی نہیں ہے مئی اس دفعہ اور عوام کے لیے، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ 11 مئی کے بعد کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے، ایسے دن آغاز کریں گے جس میں پبلک بہت زیادہ مشقت میں آنے والی ہے، پر پبلک جو ہے پوری دنیا کی پبلک افیکٹ ہوگی اس سے، شاید ایسا کچھ ہو جائے 11 مئی کے بعد کچھ ایسے دن آئیں گے۔ اور جو ابھی کے دن ہے یہ بھی آپ کا ہر گزرتا دن اینیورسری پہ میرا خیال ہے 7 تاریخ اس دفعہ بنتی ہے اٹیک کی، اگر کوئی اس طرح کی ہلچل ہونی ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے 13 یا کچھ کون سی ہے آپ نے اس میں پھر مجھے بھول گئی، لال ڈائری میں سے دیکھ، اچھا بادل اب یہ ہے کہ 7 تاریخ جو ہے ابھی، اس کے بعد یہ مہینہ امپورٹنٹ ہے، وہ ڈیفینیٹلی اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ دن تو اب ایسے ہی ہیں، بس کوئی دن ہی جا رہا ہے، اور بلکہ آج کا دن، کل کا دن اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے ٹیکٹیکل ایٹامک وار ہیڈ یوز کر دی ہے، تو میرا خیال ہے کل رات تک، آج رات تک جب یہ پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ خبریں نکل آئیں گی اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی۔ اور اسی طریقے سے مجھے وہ جو خدشہ تھا وہ یاد ہے، ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 جون کا اس ایریے میں لاک ڈاؤن یا جو وہ سارا سکون ہوگا، اس کی ریزن کیا ہوگی؟ اس کی ریزن یہ تابکاری کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تابکاری یہی ہے کہ یہ کوئی لو رینج ٹیکٹیکل ویپن ایسے یوز کر کے ان کی جو یورینیم ہے اس پہ ماریں، اس کی تابکاری کا سیدھا افیکٹ بلوچستان سے گزرتے ہوئے ہم اور ہمارے سے آگے تک جانا ہے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں یاد ہے آپ کو آئل سپل ہوا تھا، اس میں کوئی آگ لگی تھی سمندر میں کہیں افریقہ کے، تو پھر پورا کراچی اور یہ ساری سائڈ اور انڈیا تک اس کے افیکٹ گئے تھے، تو ڈیفینیٹلی ایران اگر ہٹ ہوا تو پاکستان، انڈیا، افغانستان تو پکے افیکٹ ہوں گے، اور اس طرح کی اب ان سے کوئی بعید نہیں ہے، جس طرح کی لینگویج ٹرمپ نے یوز کرنی شروع کی ہوئی ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ اور پانی میں آپ کو پتہ ہے کتنا اس ٹائم بلاکیڈ ہے، کتنا جہاز رکے ہوئے ہیں، کس طرح کی صورتحال ہے، اور امریکہ کا اپنا سروائیول ایشو ہے اس خطے میں، کیونکہ ایران نے تو ایک ہی ڈیمانڈ کی ہے نا کہ امریکہ کو خطے میں برداشت نہیں کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کی گرپ سے یہ ملک نکلے تو امریکہ کی اور حکمرانی ہے کن پہ؟ اگر امریکہ کی ان سے نکال لو تو حکمرانی کس پہ ہے؟ آپ کا ایک جاپان بچارہ مظلوم سا ادھر ہے، فلپین ٹائپ کے ملک، کوئی اور ایسے تھکے ٹوٹے افریقی کچھ ملک، باقی اصل تو میجر دنیا کی ویلتھ ادھر ہی پڑی ہے۔ اور یورپ کو ویسے ہی اس نے کہہ دیا، آپ نے بلکہ یہ بیان سنا ہوگا، اس نے کہا جی میں ساری فوجیں نکال کے میں پیوٹن کے ساتھ ہو کے یورپ سے لڑوں گا، یہ شاید آپ نے سنا ہے، پتہ نہیں کہ نہیں، ٹرمپ نے یہ بیان دے دیا یورپ کے خلاف۔ تو بہرحال اس کا دماغ ویسے بھی میرا خیال ہے جتنا خراب ہے، باقی خراب کر کے لوگوں کو یہ کر رہا ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ابھی اتنی ایزی نہیں ہے 11 تک، اور بہت بڑے حملے اور بہت بڑی جنگ جو ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اسامہ صاحب، اکانومی کے حالات دیکھیں نا، لوگ اگر یہ جیٹ فیول کی قلت ہو جاتی ہے، یورپ جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے، وہاں ہمارے بہت سارے رہنے والے ہیں، اس منظر نامے اس سینیریو کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یورپ، برطانیہ جیسا ملک جو ہے وہ اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں۔ دیکھیں یہ تو ساری چیزیں آپس میں جیسے کہتے ہیں نا کو ریلیٹڈ ہے۔ اگلے سال اگر آپ نے پہاڑوں پہ ہونا ہے یا آپ پہ پہاڑ ہونے ہیں تو اس کی بنیادیں تو کوئی یہاں سے بننی تھی نا، کوئی ایک دن میں تو نہیں ایسا ہونا، تو یہاں سے شروع ہوگی اس جون سے کہانی، تو اگلے جون تک وہ حالات بنیں گے نا، کہ ابھی جنگ، پانی کی جنگ، پانی سے پھر سویئر جنگ، پھر زمینی جنگ، 11 کے بعد تو مجھے لگتا ہے فوجی نہ اتارنے پہ مجبور ہو جائے، اس طرح کی کوئی ماحول نہ بن جائے، اور اس ٹائپ کا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ امریکہ کا سروائیول ہے ہی نہیں کہ ایران کی اب ایگزسٹنگ۔ اب وہ جب ایران میں دیکھتے عورتوں نے گنے اٹھا لی ہیں تو اب تو ان کو ایٹم ہی مارنا پڑے گا، یا پھر پورا گھس کے ٹیک کرنا، اور تو کوئی آپشن نہیں رہی، کوئی ڈیسنٹ آپشن نہیں رہی۔ تو اس لیے یہ جو اکنامک کرائسس ہے یورپ کی طرف جو بڑھ رہا ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ انرجی کرائسس مئی میں رائز اس لیے کر جائے گا کیونکہ ابھی 11 تک ایک بہت بڑی جنگ ہے، تو اس لیے 11 تک تو کنفرم ہے کہ پرائسز بہت ہائی اس پہ چلی جائیں، اور کنفرم ہے یہ بات کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی آپ کے اچھی بڑی اکنامک ہٹ لائے گا۔ اور آپ کو پھر یاد ہے وہ دن 15 مئی کا، 14 یا 15 سے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے جمع کرنے کی طرف کیوں جائیں گے، بھلا ہم تو کہتے رہے نہیں مانے۔ اب ایسا کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا فوکس فوڈ جمع پہ ہو جائے گا؟ وہ بھول جاتے ہیں، ایک تو آپ پرانے پروگرام بھول جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ کو بتایا تھا کہ 15 مئی کو کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ، یاد آیا کہ نہیں؟ جب آپ نے بھی کچھ نہ کچھ بکریاں لینی ہیں، آپ نے بھی کوئی مرغیاں شرغیاں لے کے بھجوانی ہیں گاؤں۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی بڑے سیریس ہوئے ہوں گے، لوگوں کو لگتا ہے نا کہ بھائی رضوان صاحب بھی بڑی تیاری میں ہوں گے، تو وہ ابھی یہ اتنی تیاری میں نہیں ہے، یہ اب ہوں گے 15 مئی کو۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو دن، جو گزرتا دن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ جو صورتحال ہے کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اور یورپ کی جہاں تک بات ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا بھائی اپنی فوڈ کر لو کٹھی، اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ پرائس میں فائدہ ہو جائے گا۔ یاد ہے میں کہتا تھا قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی، پرائس وائز آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے جی کرنا اور سادگی اختیار کر لیں، اور ٹکٹوں کے پیسے ہاتھ میں رکھیں، اور ایمرجنسی بیگز میں نے 3 کہے تھے اپنے، پریورٹی 1 پریورٹی 2 بیگز بھی رکھے ریڈی۔ اور موسٹلی لوگوں نے تو گھر بیچ کے میسج بھی کیا کہ جی ہم نے شکر ہے بیچنا لگا دیا، تو جو تو یو کے کا گھر بیچ لیں گے وہ فائدے میں رہ جائیں گے، ورنہ پھر مٹی میں رہ جائے گی اور آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اسامہ صاحب، پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے۔ آج بھی بحری جہاز پہ حملہ جو ہے، جو امریکہ نے قبضے میں لیا تھا، پاکستان نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی بہترین سفارتی کوششوں کے ساتھ وہ عملہ امریکہ سے واپس لیا۔ بحری جہاز کی مرمت ہو رہی ہے اور پھر اس کو ایران کے پانیوں میں واپس بھیج دیا جائے گا، اور وہ جو عملہ ہے اس کو امید ہے کہ آج ایران کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا جو آپ نے کہا تھا کہ ایک ڈیٹ دی تھی کہ اس میں مذاکرات نہیں ہونے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا؟ ساری دنیا کہہ رہی تھی مذاکرات لیکن نہیں ہوئے، جو جیسے آپ کی کیلکولیشن تھی سیم وہی ہوا۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کسی لیول پہ ہوں گے اور ان کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں مذاکرات نہیں، ابھی جنگ تو لے لیں پہلے۔ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 11 تک ایک بہت بڑی اچھی خاصی جنگ اس کے اندر موجود ہے، اور 11 کے بعد ایک نئی شکل ہے۔ تو اگر اس سب کو کوریلیٹ کریں تو مذاکرات تو بس ایک ڈرامہ ہے، اور ایک میرا خیال ہے ڈائیورژن ہے یا ایلیوژن ہے جو کریٹ کر رہا ہے ٹرمپ اپنی پارلیمنٹ کے سامنے، اپنے جو بھی وہ ہے اس کی کانگریس ہے یا جو بھی اس کی وہ کہتے ہیں ادارے بنے ہوئے ہیں جدھر اس کو جانا ہے، تو یہ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے بیانات، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے۔ دیٹس اٹ۔ جنگ اپنے پوری تیاری میں جا رہی ہے، فوجی اکٹھے کیے جا رہے ہیں یو اے ای میں ایک بہت بڑی فوج کی تعداد موو کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کی یہ اسلحہ ہے اس کی تیاریاں اسرائیل میں ٹاپ ہو، جیسے کہ اسلحہ فل ہو رہا ہے، ہر طرف فل ہو رہا ہے، بلاکیڈ وہاں کھڑی ہیں، ساری کی ساری بھرپور تیاری ہے ایک بہت بڑے حملے کی۔ تو اس میں آپ لوگ پتہ نہیں کدھر سے مذاکرات اور کدھر سے وہ دیکھتے ہیں، یہ باتیں کیوں نہیں نظر آ رہی کہ ایک بہت بڑے حملے کی تیاری ہو رہی ہے؟ اسامہ صاحب، 1,88,000 جو اوپیک کنٹریز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یومیہ پیداوار ہوگی، یو اے اس سے نکل گیا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو مشرق وسطی ہے اس میں بھی بدامنی آئے گی؟ یہ بھی ایک کرائسس تو چھایا ہوا، لیکن کویت سے تیل کی گمرامدات نہیں ہوئی، یو اے نکل گیا، اور ساتھ یہ والا جو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایڈجسٹ کریں تیل والے معاملات کو، لیکن مشرق وسطی کتنا اس میں اس سارے سین میں سفر کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ ان کو مئی بھولے گا نہیں، اس حد تک مئی ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ بس یوں سمجھ کہ مئی ان کو بھولے نہ، مئی کی اتنی اہمیت ہو جائے جیسے ہماری اس کی ہے نا، مئی کی ان کے لیے بھی بڑی اہمیت ہونے والی ہے، اور مشرق وسطی اچھا خاصا اس میں ٹربل میں آنے والا ہے۔ اور یہ اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں جتنے بھی مار لیں، لیکن یہ اب اتنا ایزی نہیں رہا۔ یہ جنگ جس طریقے سے آ گئی ہے، یہ جنگ اپنے اسی جیسے کہتے ہیں نا منظر کو
بنانے کے لیے آئی ہے جس منظر کی باتیں ہم کیا کرتے ہیں. اسامہ صاحب، چین نے فلپائن کے سامنے اپنے بحری جہاز لگا دیے ہیں اور فلپائن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فلپائن میں اپنے بحری جہاز لگا رہے ہیں. تائیوان کے جو صدر ہیں وہ ایک افریقی دورے پر تھے جس کا چائنا نے مذاق اڑایا کہ یہ مطلب انہوں نے اسے ماؤس کہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا محاذ بھی جو ہے وہ کبھی ٹریگر ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ ساری دنیا میں جنگوں نے اب پھیلنا ہے جس طریقے سے ون بائی ون یہ گھومتی چلی جائے گی. 11 مئی تک ساؤتھ ایسٹ تھا، تو 11 مئی کے بعد ایسٹ ہے پراپر. تو پراپر ایسٹ اور ویسٹ پلس یہ جو اسکارپین ایریا ہے، کیونکہ مارس اپنا جو امپیکٹ ڈالتا ہے وہ 1/7 سامنے اور 8 اس پہ اسپیکٹ کرتا ہے. تو ساؤتھ ایسٹ سے واٹر سے وہ نکل کے سیدھا ایسٹ میں آنے لگا ہے. ایسٹ سے وہ ایگزیکٹلی ویسٹ میں، اور وہاں سے اس کا 8 اسپیکٹ پڑے گا سارے مارشین انرجیز، آٹوکریٹک، اتھارٹیرین اور ہاٹ ویدر ایریاز پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ لوگ اچھا خاصا دیکھیں گے اب مئی میں جو نئی انٹریز بھی اور کچھ نیا ہونے کو بھی، اور اس کا رخ بھی جنگ کا جو ہے وہ بدلتا لگ رہا ہے. کئی نئے ممالک اس میں شامل ہوں گے.